وہ گزرگاہ سے نکل گیا مگر اس کی موجودگی ختم نہیں ہوئی۔ کچھ لوگ جاتے نہیں بس نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ میں نے دیوار سے ٹھیک ہٹائی اور ایک لمبی سانس لی۔ ہوا اب بھی ویسے ہی تھی، نم، اوجھل، مگر اب اس میں ایک اور چیز شامل ہو گئی تھی، خطرہ۔ میں نے فوراً اس کے پیچھے نہیں گیا۔ یہ میری سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ میں نے پہلے گزرگاہ کے دونوں سروں کو دیکھا، دونوں طرف خاموشی تھی۔ پھر آہستہ سے قدموں کو باہر نکالا۔ سورج کی روشنی اچانک میری آنکھوں پر پڑی۔ چند لمحوں کے لیے سب کچھ دھندلا سا لگنے لگا، مگر دماغ صاف تھا۔ وہ کہاں جا سکتا ہے؟ بھیڑ میں یا کسی اور گلی میں؟ میں نے ارد گرد نظریں دوڑائی۔ لوگ اپنی دنیا میں مصروف تھے، کسی کو کسی سے مطلب نہیں، مگر یہی تو پردہ ہوتا ہے۔ میں نے دائیں طرف ایک پرانی عمارت دیکھی۔ مجھے اس کے دروازے پر زنگ لگا ہوا نظر آ رہا تھا اور اوپر ایک آدھا ٹوٹا ہوا بورڈ ہل رہا تھا۔ میں نے سوچا وہاں کچھ ہو سکتا ہے، مگر میں سیدھا اس طرف نہیں گیا۔ میں سڑک پار کر کے پورا ایک چکر کاٹ کر اس عمارت کے پیچھے حصے میں پہنچا، جہاں خاموشی تھوڑی زیادہ تھی۔ دیواریں پرانی، گلی ہوئی اور زمین پر مٹی اور پانی کے کیچڑ، اور دروازہ آدھا کھلا ہوا۔ میں رک گیا۔ میں دروازے کو دیکھتا رہا۔ میں نے سوچا یہ دعوت بھی ہو سکتی تھی اور جال بھی، مگر کچھ سوچتے ہوئے میں نے آہستہ سے ہاتھ آگے بڑھایا۔ دروازے کو مزید کھولا۔ چرچراہٹ کی آواز آئی، زنگ آلود قبضے کی آوازیں نے خاموشی کو چیر دیا، اور میں نے اللہ کا نام لے کے قدم اندر رکھا۔ اندر اندھیرا تھا، صرف ایک چھوٹی سی کھڑکی سے روشنی کی پتلی لکیر اندر آ رہی تھی۔ گرد ہوا میں تیر رہی تھی، ہر سانس کے ساتھ اندر جا رہی تھی۔ میں نے قدم آہستہ آہستہ رکھنا شروع کی۔ فرش پر کچھ ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے نیچے دیکھا، پرانا شیشہ۔ میں نے نظریں اٹھائی اور اب کچھ دیکھ کے میں رک گیا۔ سامنے دیوار پر کچھ بنا ہوا تھا، ایک نشان، وہی نشان، مگر اس بار سیدھا۔ میری سانسیں تھم گئی۔ اس کا مطلب صرف ایک تھا، یہ جگہ پہلے سے تیار تھی۔ میں اکیلا نہیں تھا، میرا پہلے سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ اچانک پیچھے سے دروازہ آہستہ سے بند ہوا۔ ٹھک کی آواز آئی۔ میں نے مڑنے میں ایک لمحہ لیا اور وہی لمحہ کافی تھا۔ اندھیرے میں ایک سایہ حرکت میں آیا اور ایک آواز ابھری، تم نے دیر سے کر دیا آنند۔ وہ آواز صرف میرے کانوں نے سنی نہیں تھی، وہ آواز میرے پورے جسم نے محسوس کی، ایسے جیسے کوئی سایہ میرے بہت قریب کھڑا ہو اور اس کی سانسیں بھی اس اندھیرے کا حصہ ہوں۔ میں نے فوراً پلٹ کر نہیں دیکھا۔ یہ کھیل فوراً رد عمل کا نہیں، کنٹرول کا ہوتا ہے۔ میں نے اپنے سانس کو برابر رکھا اور دھیرے سے جواب دیا۔ میں نے کہا، یا تم جلدی میں ہو؟ چند لمحوں کی خاموشی، پھر اندھیرے میں ایک ہلکی سی ہنسی گونجی، نہ زیادہ اونچی نہ مکمل دبی ہوئی، بس اتنی کہ وہ دماغ میں اتر جائے۔ آواز آئی، دلچسپ، تم ویسے نہیں ہو جیسے باقی آتے ہیں۔ اب میں نے آہستہ سے اپنا رخ بدلا اور نظریں اس طرف مرکوز کی جس طرف سے آوازیں آئی تھیں۔ روشنی بہت کم تھی، مگر اتنی ضرور تھی کہ سائے کی شکل بن سکے۔ وہ مجھے ایک لڑکی معلوم ہوتی تھی، دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی، بال ہلکے سے بکھرے ہوئے اور ہاتھوں میں کچھ تھاما ہوا تھا، چاقو یا پھر شاید میری نظروں کا دھوکہ تھا۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھایا، مگر رفتار جان بوجھ کر آہستہ رکھی۔ یہ نشان، میں نے دیوار کی طرف اشارہ کیا جہاں وہ عجیب سا نشان بنا ہوا تھا، یہ تم نے بنایا ہے؟ وہ سیدھی کھڑی ہو گئی، اس کی آنکھیں اب سیدھا میری طرف تھیں۔ نہیں، میں نے نہیں بنایا۔ ایک لمحے رکی، پھر کہنے لگی، میں بھی تمہاری طرح یہاں آئی تھی، بغیر بلائے اور بغیر سمجھے۔ مجھے اس کا جواب کچھ سیدھا نہیں لگا، مگر جھوٹ بھی نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے غور سے اسے دیکھا، تو پھر تم یہاں کیوں رکی تھی؟ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔
मगर आंखें संजीदा रहीं, क्योंकि बाहर निकलने वाले लोग ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहते। ये जुमला सीधा था, मगर इसके अंदर छुपी हकीकत बहुत वज़नी थी। मैंने फ़ैसला कर लिया, ये जगह सिर्फ़ एक मकाम नहीं था, ये एक जेल थी, और हम दोनों इसके अंदर मौजूद मोहरे। हम वहाँ से निकले और चंद घंटों बाद जनूबी दिल्ली की तरफ निकल गए। रात अब मुकम्मल तौर पर छा चुकी थी। शहर की रोशनियों के बावजूद कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ अंधेरा अपनी मर्ज़ी से उतरता है और अपनी मर्ज़ी से रहता है। हम एक पॉश सोसाइटी के सामने खड़े थे। लंबे लंबे दरख्त, खामोश सड़कें और बड़े बड़े बंगले, हर चीज़ परफेक्ट और इसीलिए मशकूक भी है। वो आहिस्ता से बोली, यहाँ हमें कोई भी ढूंढने नहीं आएगा, कम से कम अभी नहीं। मैंने इसकी तरफ देखा। तुम मुझ पर इतना यकीन क्यों कर रही हो? वो हल्के से हंसी। मैं यकीन नहीं कर रही, मैं बस तुम्हें इस्तेमाल कर रही हूँ। ये जवाब सच था। हम बंगले नंबर 17 के गेट के सामने रुके। मैंने आसपास नजरें दौड़ाई, कोई हरकत नहीं, कोई आवाज़ नहीं। फिर आहिस्ता से गेट खोला और अंदर दाखिल हो गए। लॉन बिल्कुल साफ था, घास तराशी हुई थी और खिड़कियां बंद थीं, जैसे यहाँ ज़िंदगी हो, मगर इस वक्त ना हो। हम अंदर गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई और फिर अचानक वो मुड़ी तेज़ी से और उसने चाकू मेरे गले पर रख दिया, इतना करीब कि इसकी ठंडक जिल्द को महसूस होने लगी थी। कहने लगी, अब सच बताओ। इसकी आवाज़ अब बदल चुकी थी, तुम हो कौन और वो निशान तुम्हें क्यों मालूम है? मैंने ज़रा भी हरकत नहीं की, ना खौफ ना जल्दी, बस एक हल्की सी मुस्कुराहट। मैंने कहा, गलत सवाल। वो चौंकी नहीं, सिर्फ इसकी गिरफ्त थोड़ी सी मजबूत हो गई। कहने लगी, मैंने सही सवाल किया है। मैं आहिस्ता से इसके करीब झुका, इतना कि इसकी सांस मेरे चेहरे से टकरा रही थी, और धीरे से कहा, तुम्हें किसी ने भेजा है। ये सुनकर पहली बार इसकी आंखों में हल्की सी हिचकिचाहट आई। चाकू की गिरफ्त ढीली पड़ गई। कहने लगी, तुम्हें कैसे पता चला? और मैं पीछे हटा, क्योंकि तुम अकेली नहीं हो। इसी लम्हे ऊपर वाले फ्लोर से एक आवाज़ आई, थक की। हम दोनों एक साथ रुक गए, नज़रें ऊपर की तरफ उठ गईं। खामोशी अब पहले जैसी नहीं थी, अब इसमें किसी और की मौजूदगी शामिल थी। वो आहिस्ता से सरगोशी में बोली, यहाँ कोई और भी है? मैंने बग़ैर नज़रें हटाए जवाब दिया, नहीं। एक लम्हे रुका, फिर धीरे से कहा, यहाँ हमेशा कोई होता है। ऊपर अंधेरे में कुछ हिला, या शायद हमें ऐसा लगा, मगर एक बात अब यकीनन थी, हम शिकार नहीं थे, हम किसी के खेल का हिस्सा थे।